انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ، ہم نے ملے جلے نطفے سے انسان کو بنایا تاکہ اسے آزمائیں، جانچیں، پرکھیں۔ یہ گویا کہ زندگی جو ہے حیات دنیاوی ایک چیلنج ہے۔ الزم ہستی سے تو ابرا ہے مانند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی، اس امتحان کے لیے یہ تمہیں دنیا کی زندگی دی گئی ہے، ورنہ تو انسانی زندگی بہت طویل، بہت طویل، بہت طویل۔ تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویداں میں ہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی۔ یہ زندگی 50، 60، 70، 80 برس نہیں ہے، بڑی طویل، بہت طویل، بہت طویل۔ اس میں سے ایک چنک علیحدہ کیا گیا، موت کا وقفہ ڈال دیا گیا۔ موت ایک زندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے بڑھیں گے دم لے کر۔ موت معلوم ہونے کا نام نہیں ہے، ختم ہو جانے کا نام نہیں ہے، یہ خاتمہ نہیں ہے، اٹس ناٹ دی اینڈ، بلکہ یہ تو در حقیقت ایک وقفہ ہے، ایک برزخ ہے، درمیانی سی ایک کڑی ہے حیات اخروی اور حیات دنیاوی کے مابین۔ اور یہ وقفہ ڈال کر تمہاری زندگی میں سے یہ تھوڑا سا چنک جو علیحدہ کیا گیا ہے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اسی لیے تمہیں جسم دیا گیا، تمہیں قوت دی گئی، توانائی دی گئی، صلاحیت دی گئی، تمہیں بڑی بڑی جو سمجھیے کہ ٹیلنٹس کے ساتھ نوازا گیا ہے، تمہیں کیا کیا اللہ نے دیا ہے، سمیعاً بصیرا، فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، تمہیں یہ ساری صلاحیتیں دی تاکہ تمہیں آزمائے۔ اب اس آزمائش کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ، بدقسمتی سے اس کا ہر جگہ پر ترجمہ ایک ہی کیا جاتا ہے، جسے اللہ چاہے۔ یہ بھی ترجمہ اس کا صحیح ہے گرامر کی روح سے، لیکن گرامر کی روح سے اتنا ہی صحیح ترجمہ یہ بھی ہے کہ اللہ داخل کرے اس کو جو چاہے جنت میں داخل ہو، لیکن جنت میں داخل ہونے کی چاہ کا ثبوت فراہم کرنا ہوگا۔ جو اس جلدی والی زندگی کا طالب بن جاتا ہے، من کان یرید العاجلہ، یہ دنیا اور عاجلہ، دنیا ادنا کا مؤنث ہے اور عاجل کا عاجلہ، یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ فوری ہے نا، ہمارے نقد موجود ہے، اس کا نفع بھی نقد ہے، نقصان بھی نقد ہے، مسرت بھی فوری ہے، اور جو مضرت ہے یا کوئی تکلیف ہے، کوفت ہے، وہ بھی فوری ہے، محسوس ہونے والی ہے۔ آخرت کی چیزیں ذرا دور ہیں، اب تو آرام سے گزرتی ہے، آخرت کی خبر خدا جانے، اسے ہم اپنے ذہن سے اوجھل رکھتے ہیں۔ لیکن یہ فیصلہ ہر شخص کو کرنا پڑتا ہے کہ طالب دنیا ہے یا طالب آخرت ہے۔ من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید، تو جو کوئی طالب عاجلہ کا ہے تو ہم جلدی ہی اس کو دے دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں، جتنا چاہتے ہیں دے دیتے ہیں دنیا کے اندر۔ ثم جعلنا له جہنم، پھر آخرت میں اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، یصلاھا مذموما مدحورا، جس میں وہ داخل ہوگا مذمت زدہ ہو کر اور دھکے دیے جا کر۔ ومن اراد الآخرۃ، اور جو شخص آخرت کا طالب بن گیا، وسعی لہا سعیہا، لیکن پھر اسے پروو کرنا پڑے گا کہ وہ آخرت کا طالب ہے، اس کے لیے محنت کی اس نے جیسی کہ اس کے لیے کی جانی چاہیے، یہ بھی نہیں کہ صرف انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھوا لیا جائے، ویسی محنت جیسی کہ آخرت کا تقاضا ہے۔ اگر کوئی ریشیو پروپورشن کا تمہیں کوئی سینس ہے، سینس آف پروپورشن ہے، تو یہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں کوئی نسبت ہے؟ پھر سعی دنیا کے لیے جو کر رہے ہیں اور جو آخرت کے لیے کر رہے ہیں اس میں بھی تو وہی نسبت ہونی چاہیے نا، اگر نہیں ہے تو ظلم ہے، معاملہ غلط ہو گیا ہے۔ تو یہاں پر بالکل ان آیات کی روح سے یہ سمجھیے تاکہ اللہ تعالیٰ داخل کرے گا انہی کو جو واقعی طالب ہوں گے، چاہیں گے، اور اپنا جو ہے اپنی چاہت کا ثبوت فراہم کریں گے، وسعی لہا سعیہا کے ذریعے سے، وہو مومن، اور ایمان والے ہوں گے، تو ان کو تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔